اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری کلاس جو ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 253 تا 257 ہے۔ بڑی اہم آیات ہیں اور آج اس کلاس میں آیت الکرسی کو بھی ہم کور کریں گے، جو کہ بڑی خوبصورت جامع آیت ہے اور بڑی لمبی آیت ہے۔ تو کل ہم نے بنی اسرائیل کے تاریخ کا، داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا اہم واقعہ، جس میں یعنی ان کی جو جہادی اسپرٹ تھی ختم ہو گئی تھی، وہ بزدلی کا شکار ہو گئے تھے، دنیا کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور خوار کیا۔ وہ تذکرہ ہم نے پڑھا، داؤد علیہ السلام نے کیسے جالوت کو قتل کیا، اور سموئیل پیغمبر نے کیسے طالوت کو ان کے اوپر حکمران مقرر کیا۔ یہ اصل میں واقعہ تھا۔ اس پس منظر میں جو امت مسلمہ کے لیے لیسن تھا وہ یہی تھا کہ تم ایسے بزدل نہ بنو، تم اپنے اندر جہاد کی اسپرٹ زندہ اور قائم رکھو، اسی میں تمہارا عروج ہوگا اور اسی میں تم جو ہے نا عروج پاؤ گے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو آیات کا سلسلہ ہے ابھی وہ اس میں کچھ دیگر باتیں آ گئی ہیں، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ یا وہ۔ تو ہم یعنی سیاق و سباق کے لحاظ سے ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، تلک آیات اللہ، یا وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، تلاوت کر رہے ہیں ہم، ہاں ان کو، ہاں کی ضمیر آیات کی طرف راجع ہے۔ تلا یتلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا، نتلو یہ تثنیہ جمع متکلم کا صیغہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں ان کو، علیک تمہارے اوپر، بالحق حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک طریقے سے جیسا کہ بیان کرنا چاہیے اسی طرح ہم تمہارے اوپر یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، یعنی تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اوپر تلاوت کرنے کا مطلب سامنے پڑھ کر سنانا۔ یہ جو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں جتنی بھی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوا، انک لمن المرسلین، اور بے شک تو ضرور رسولوں میں سے ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ مرسل ایک بھیجا ہوا شخص یا ایک رسول، مرسلین جمع ہے، اور من کی وجہ سے اس کی جو صورت ہے مرسلین استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب یعنی مختلف امتوں میں جو پیغمبروں کے حوالے سے روش اختیار کی گئی تھی، اور پھر خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو اپنے دور میں روش اختیار کی اور آج بھی اس پر قائم ہے، اس پہ بڑی زبردست ہدایت دی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، کہ تم اس روش سے بچو جو مختلف رسولوں کے بارے میں مختلف امتیں اختیار کر چکی ہیں۔ وہ روش کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ تلک الرسل، وہ رسول ہیں جن کا تذکرہ ابھی اوپر گزرا، بہت سارے رسولوں کا سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے، وہ رسول ہیں۔ فضلنا، اب رسول کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ واحد مؤنث، یہ ہم نے پڑھا ہے، اگر جمع مکسر ہو عاقل کا تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کو رول یاد ہوگا، میں نے دوبارہ دوہرا دیا۔ تلک الرسل، وہ رسول ہیں، اور رسول کی جمع ہے، وہ رسول ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، فضل یفضل التفضیل مانا فضیلت دینا، تو یہ تثنیہ جمع متکلم ہے اور یہ فعل ماضی ہے۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی پیغمبروں کے حوالے سے جو مختلف امتوں نے تنگ نظری تعصب کا رویہ اختیار کیا تھا اور تمام صفات، تمام فضائل کو اپنے رسولوں کی ذات میں محدود کر دیا تھا، اور پھر متعصب ہو گئے تھے، دوسرے پیغمبروں کے فضیلتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ روش غلط ہے۔ اب قرآن مجید اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ہر پیغمبر کی انفرادی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے، اور کبھی بھی نبیوں کے آپس میں مقابلے نہیں کرانے چاہیے۔ یہ بدقسمتی سے ماضی میں امتیں اس مزاج کا شکار ہو گئی تھی، اب ہم بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔
ہم اپنے نبیوں کو سب نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرواتے ہیں. ایسا حضور کے زمانے میں ہوا. حضور نے صحابہ کو تنبیہ کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور اسی طرح آج امت میں دھڑے ہیں، مختلف گروہ فرقے ہیں، اور جو صحابہ کرام کو آپس میں لڑاتے ہیں، فضیلتوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یار دوسروں کی توہین ہو رہی ہے. تو کبھی بھی ان بڑی بزرگ شخصیات کا آپس میں مقابلہ، موازنہ ایسا نہ کروائیں جس سے دوسرے کی توہین نکلتی ہو. یہ بڑا نازک مقام ہے، بڑا نازک پہلو ہے. بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. ہمیں سخت احتیاط برتنی ہے. یاد رکھیں یہ ماضی کی تباہ شدہ قوموں کا رویہ تھا، اور اسی کو قرآن مجید یہاں رد کر رہا ہے. تو یہ رویہ ہمارے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کر رہا ہے. ہر ایک پیغمبر کی الگ سے فضیلت بیان کر رہا ہے. منہم، ان میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں جو کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے. یعنی ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ، یہ من مفعولی ہے، کلم اللہ، کلام کیا اس کے ساتھ اللہ نے. اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جس کے ساتھ اللہ نے وہ کلام کیا جو ظاہر ہے کہ ان کا ترہ امتیاز ہے، خاص ان کی فضیلت ہے، جو اگر کسی اور پیغمبر کی ہوتی تو بیان ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجوں میں، درجات میں. تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ بعض کو بعض پر فضیلت ضرور حاصل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے پیغمبر یا اپنی محبوب و برگزیدہ ہستی کے تعصب میں ہمیں اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ دوسروں کی توہین ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پھر توہین کا پہلو نکل آئے اور ان کا آپس میں موازنہ شروع ہو جائے. وہ آتینا، اور ہم نے دی، آتا یوتی، ایتا ان دینا، عطا کرنا. آتینا تسنیہ جمع متکلم، ہم نے عطا کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یہ مفعول ہے. کیا عطا کی؟ البینات، واضح کھلی نشانیاں. ان کی بڑی نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، آگے بھی آئیں گی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑانا، زندہ کرنا. ٹھیک ہے، گھر میں کیا آپ کے رکھا ہوا ہے کھانوں میں سے وہ بتانا. یہ بہت بڑے معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. مادرزاد اندھوں کو شفایاب کرنا، کوڑیوں کو شفایاب کرنا. تو ان کی یہ بات بیان ہو رہی ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ، ایک اور بات، اور تائید کی ہم نے اس کی. اَيَّدَ يُؤَيِّدُ تَأْيِيدٌ، تائید کرنا، مدد کرنا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور تائید کی، مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس، مقدس روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک ملکہ عطا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس سے مراد عام طور پر جبریل امین لیا گیا ہے کہ انہوں نے خاص خاص مواقع پر عیسیٰ علیہ السلام کو تائید کی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاص خصوصیت ہے. اب یہ مختلف پیغمبروں کی خصوصیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے کہ تم اس حوالے سے تعصب کا رویہ اختیار نہ کرو، دوسرے پیغمبروں کی توہین کا راستہ اختیار نہ کرو. اب آگے ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ. لو کا مطلب ہے چاہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک خواہش کا اظہار ہے. اگر ایسا چاہتا اللہ، لو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل الذین، نہ قتل کرتے، نہ باہمی قتال کرتے. ما منفی ہے. اقتتل یقتتل، اجتنب یجتنب، باہم لڑنا، قتال کرنا، نہ باہم لڑتے. الذین، وہ لوگ جو من بعدہم، ان کے بعد آئے، یعنی پیغمبروں کے بعد جو آئے وہ آپس میں نہ لڑتے. من بعد، اس کے بعد کے، ما جاءتہم، آئیں ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں. کہ من بعد ما موصولی ہے، یعنی اس کے بعد جو آئیں ان کے پاس نشانیاں. یعنی پیغمبروں کے بعد امتوں نے کیا کیا؟ آپس میں دست و گریبان ہو گئے. ٹھیک ہے، آپس میں کشت و خون کیا، باہمی لڑائیاں کی، میں اکبر ہوں تم گمراہ ہو، وغیرہ وغیرہ.
کفر کے فتوے لگائے ایک دوسرے کو اور دھرتی کو خون سے بھر دیا. یہ مذہبی لوگوں نے بڑی خونریزیاں کی ہے دنیا میں، اس کا یہ بیان ہو رہا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ اب ہدایت اور ضلالت کے بارے میں بنیادی اصول بتا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا بنیادی اصول کیا ہے اللہ کی نظر میں. اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ نہ لڑتے، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتے. ولیکن لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا. کنہوں نے؟ یعنی پیغمبروں کے بعد میں آنے والی امتوں نے. فمنہم پس ان میں سے وہ ہیں من آمن جنہوں نے ایمان قبول کیا، ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں من جنہوں نے کفر کیا کفرا. تو کچھ لوگ ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، ظاہر ہے اپنے دین پر قائم رہے، کچھ لوگ دین سے پھر گئے. وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ایک دوسرے کو نہ مارتے. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے، امتحان آزمائش کے لیے، اور یہاں پہ انسان کو آزادی اختیار دی ہے اور ہدایت اور گمراہی واضح کر کے بتا دی ہے. اب جو راستہ وہ اختیار کریں گے اللہ ان کو آزاد چھوڑ دے گا، زبردستی نہیں روکے گا، زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں لائے گا. اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کے اصول طے کردہ اصول کے خلاف ہے. جس اصول کے اوپر اس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس اصول کے اوپر وہ آخرت میں جزا اور سزا دے گا لوگوں کو، اگر یہ زبردستی کام کرتا خود اللہ تعالیٰ تو یہ پھر آزمائش امتحان ختم ہے، یہ جنت اور جہنم کی سزا بالکل فضول ہے. تو یہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بنیادی اصول نوٹ کر لیں. یہاں سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی. جو لوگ انسانوں کی آزادی کو نہیں مانتے اور مانتے ہیں کہ مجبور ہے انسان، سب کچھ اللہ نے طے کر دیا ہے، تو ان کا یہ فلسفہ غلط ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کو آزادی دے کر آزمائے. تو اپنی مرضی اپنا ارادہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ يَفْعَلُ کرتا ہے ما یرید جو ارادہ کرتا ہے. ارادہ یرید ارادتن ارادہ کرنا، یہ باب افعال ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کر دی اور اس امت کو بھی تلقین کر دی کہ تم سابقہ امتوں کا رویہ اختیار نہ کرو، خاص طور پر پیغمبروں کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے اس کے بعد پھر ایک اور اہم بات پیچھے والی آیتوں سے جڑی ہوئی، انفاق کی تعلیم. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی تعلیم دی تھی پچھلی آیتوں میں، خاص طور پر یہودیوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ مال سے محبت پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر اور جہاد سے منہ موڑ لیا تھا، تو دنیا سے محبت انہوں نے اختیار کر دی تھی. تو قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں امت کو کیا تعلیم دی؟ ایک تو جہاد شہادت سے یعنی محبت، اور دوسرا انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بخل کو ترک کرنا. یہ کامیابی کا راز اللہ نے بتا دیا، یہودیوں کی ناکامی کا راز بھی کھول کر واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، یعنی اس کو مختصر لفظوں میں ہم یہ ترجمہ بھی کر سکتے اے مومنو. انفقو انفاق کرو، خرچ کرو. انفق ينفق انفاق باب افعال، یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر. انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہے. رزق یرزق کا مطلب ہے دینا، صرف رزق دینا نہیں ہوتا، جو کچھ بھی دیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اس کا مطلب رزق دینا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ رزق دینا مراد ہے. خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے، تمہیں جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں مال دولت میں سے وہ خرچ کرو. من قبل اس سے پہلے کہ حقیقت بیان کر دی، ان یاتی کہ آئے، عطا یاتی آنا، یاتیہ کو زبر ہے ان کی وجہ سے، ان ناصب ہے. من قبل ان یاتی اس سے قبل کے آئے، یوم دن، لا بیع نہیں ہوگا کوئی واپار تجارت بے، فی اس میں، ولا خلت اور نہیں دوستی. اسی سے لفظ نکلا ہے خلیل منا دوست، یہ خلہ کا منا دوستی مصدر ہے. ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش. والکافرون هم الظالمون اور کافر وہی ظالم ہے، یعنی جو
ان باتوں سے انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. جو یہ راستہ اختیار نہیں کرتے، انفاق کا راستہ اختیار نہیں کرتے، یہ ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، جو ظاہر اللہ کا حکم نہیں مانتے. اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ انفاق کا حکم دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تم جو انفاق نہیں کر رہے ہو تو دنیا سے محبت کر رہے ہو، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ آخرت کو بلا دیا ہے، ایسے دن کو بلا دیا ہے جس دن میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی یاری دوستی کام نہیں آئے گی، ایون کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. بہت ساری قوموں کے بگاڑ کا بنیادی سبب شفاعت کا غلط تصور بھی تھا، اور کاروبار کی لین دین کے تصورات بھی تھے. یہ قیامت کے دن ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پیغمبر ہیں، بچا دیں گے ہمیں. تو یہ غلط سفارش کا جو تصور تھا ان کے اندر آ گیا تھا. قرآن مجید نے ایسے تصورات کو رد کر دیا ہے اور کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن، ایسے دن میں اگر بچنا چاہتے ہو تو نجات کا یہ راستہ ہے کہ انفاق کرو. اس ساری مال دولت کو اپنی کمائی ہوئی صرف مال و دولت نہ سمجھو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. قدر کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو خرچ کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس میں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے بجائے انہوں نے یعنی اللہ کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ شرک اختیار کر لیا. مختلف لوگوں کو، ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. ان کے لیے تو سب قربانیاں وہ کر رہے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے. ان کے لیے جانیں قربان کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، ان کے لیے مال و دولت لٹانا، وہ سب کر رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی اس گمراہی کو بھی دور کر رہا ہے، توحید کا درس دے رہا ہے. یہ جو تم اپنے معبودوں کے لیے کر رہے ہو، یہ تو معبود تمہارے سب باطل ہے، اصل تو اللہ ایک ہے. اس کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جو کہ تم نہیں کر رہے ہو. اب یہاں پہ توحید کا تصور اور ان کے معبودان باطل کا رد کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ لا نفی جن سے، اللہ مگر وہی ہے. بڑے تاکید کے الفاظ ہیں جن سے بالکل واضح کر دیا اللہ نے، جس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ ہی ہے اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم. اب وہ صفتیں جن میں کمزوری کی وجہ سے شرک آ جاتا ہے انسانوں کے اندر. پہلی صفت کیا بیان کی؟ الحی، وہ زندہ ہے. یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں وہ زندہ نہیں تھے، مخصوص وقتوں میں ہوئے پھر مر گئے، تو زندگی ان میں نہیں ہے، وہ زندگی کے محتاج ہیں. تو اللہ زندگی کا محتاج نہیں ہے. القیوم، جو زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. قیوم یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی قائم رکھنے والا. نہ صرف اپنے پاؤں پر قائم ہے کسی سہارے کے بغیر، بلکہ ساری زندگی اسی کے یعنی بدولت قائم ہے. تو کیا تمہارے معبودان باطل میں یہ صلاحیت ہے، یہ صفت ہے؟ تو ایسی ہستی کو چھوڑ کر اور ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہو جن میں یہ خوبیاں ہی نہیں ہیں. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی ہے، لیتی ہے اس کو اونگ. اخذ یاخذ، لینا، یہ پڑھ چکے ہم. لا تأخذ نہیں لیتی، واحد مؤنث غائب فعل مضارع منفی، ہو اس کو یعنی اللہ کو، سنۃ اونگ. کیا تمہارے معبودان باطل کو اونگ نہیں آتی تھی؟ ولا نوم، اور نہ نیند. یعنی نیند کے دونوں انتہاؤں کو بیان کر دیا. شروعاتی مرحلہ بیان کر دیا اونگ، اور انتہا بیان کر دی نیند، دونوں. یعنی اللہ ان دونوں نیند کے اثرات سے، انتہاؤں سے بالکل پاک ہے. تو تمہارے معبودان باطل آپ غور کر لیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی ہستی ہے جو ان صفتوں سے مزین ہو؟ تو کیسے ان کو معبود بنا رہے ہو؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب اگلی صفت، اللہ تعالیٰ توحید کو بالکل کھول کر بیان کر رہا ہے اور ان کو اعتماد دے رہا ہے کہ یہ تاریکی، تنگی اور شرک کا راستہ چھوڑ کر اس کشادہ راستے پر، توحید کے راستے پر آ جاؤ. لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے، ما وہ جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ آ گیا، وہ اسی اللہ کا ہے. تمہارے معبودان باطل میں سے ان آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان میں سے کوئی کیا چیز ہے ان کی؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا
کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتا، تو ساری باتیں بے دلیل ہیں، تو لہذا تم ان کو کیسے معبود بنا رہے ہو؟ من ذا الذی، کون ہے جو، الذی جو سفارش کرے، شفا یشفع سفارش کرے، سفارش کرنا، عندہ اس کے پاس، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، یعنی ان کے بگاڑ کا ایک تصور شفاعت کا بھی تھا۔ قرآن مجید شفاعت کا درست تصور دے رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تم جس سفارش کے آسرے اپنی زندگی بگاڑ رہے ہو، تو سفارش کون کر سکتا ہے اس کے دربار میں اس کے حکم کے بغیر؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے حکم کیسے دے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کرو؟ اس کے پاس میرٹ ہے، ظاہر ہے وہ حقداروں کے لیے سفارش کا حکم دے گا تبھی سفارش ہوگی، ایسے نہیں ہوگی جسے تم سمجھ رہے ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، اب اللہ کی ذات کیسی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے۔ یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم وہ جو سامنے ہے ان کے ہاتھوں کے، ایدی یہ جمع ہے ید کی، بین سامنے، یہ اگر ایک اسلوب ہے، ما بین ایدیہم کا مطلب جو کچھ ان کے سامنے ہے۔ انسان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ حال، یا جو کچھ بھی ان کو نظر آتا ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ ہستی وہ ہے جو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، پیچھے کا مطلب ماضی، پیچھے کا مطلب جو کچھ ان کے سامنے نہیں ہے، یعنی اللہ حاضر اور غیر موجود کو بھی جانتا ہے، ماضی مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے ان معبودوں میں سے کس کے پاس یہ صفت ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کرتے، احاطہ یحیط احاطۃ احاطہ کرنا، گھیر لینا، یہ باب فعال ہے، نہیں احاطہ کرتے ہیں بشیء کسی بھی چیز کا، من علمی اس کے علم میں سے، اس کے علم میں سے، اس کی نالج میں سے کسی بھی چیز ذرے برابر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا مگر، یا سوائے اس کے جو چاہے وہ، ما شاء جو چاہے وہ۔ تو اللہ اپنے علم کشادہ اور وسیع علم میں سے جتنا چاہتا ہے جس کو دینا اتنا ہی دیتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کے پاس مکمل علم جو اللہ کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یاد کر لیں۔ وسیع کرسی اور کشادہ ہے اس کی کرسی، یعنی بادشاہی حکومت۔ کرسی یہ ایک تعبیر ہے جو حکومت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، عربی میں، ہمارے زبانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اور کرسی کا لفظ عربی زبان میں، عربی میں ہے۔ وسیع کشادہ ہوئی، وسیع یوسع کشادہ ہونا، وسیع کشادہ ہو گئی اس کی حکومت، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی آسمان و زمین، یعنی تمہارے علم کے مطابق جتنی بھی کائنات ہے نا، تمام کائنات کے اوپر اس کی حکومت وسیع ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ بھی اس کی حکومت سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا خدا، اتنی بڑی ہستی ہے، اس ہستی کو چھوڑ کر تم کہاں پھنس گئے ہو؟ شرک میں، معبودان باطل میں۔ ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی ہے اس کو، عاد یعود یعنی تھکا دینا، یعنی کسی چیز کی سنبھال اتنی مشکل ہو جائے کہ اس کو تھکا دے، اس کو بولتے عاد یعود عودن۔ تو یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے، لا یعود نہیں تھکاتی ہے اس کو یعنی اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان و زمین کی، اتنی بڑی کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ تمہارے معبودان باطل میں سے کس میں یہ مجال ہے، کس میں یہ صلاحیت ہے؟ وہ تو بیچارے بڑے عاجز ہیں، کمزور ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکتے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ ہے علی، بہت بڑی ہستی، العظیم بہت عظیم ہستی۔ تو یہ توحید کی جامع ترین آیت ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد سب سے خوبصورت انداز میں توحید اگر بیان کی گئی کسی آیت میں تو وہ یہ ہے، آیت الکرسی۔ بڑی فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی، ہم پڑھتے ہیں دن رات، ہر نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر فرض کے بعد اس کو پڑھتے تھے، اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ توحید کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ لا اکراہ نہیں ہے کوئی زبردستی، یہ لا نفی جن سے اکراہ کہتے ہیں جبر کو، نہیں ہے کوئی جبر، فی الدین دین کے معاملے میں، یعنی دین کے اختیار کرنے کے معاملے میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ سب کو مسلمان بنا کر پیدا کرتا، کیونکہ اللہ کو کفر پسند ہے ہی نہیں، شرک پسند ہے ہی نہیں۔
تو یہ آزادی مذہب کی سب سے خوبصورت بہترین آیت ہے. اسلام سے بڑا کوئی بھی یعنی علم بردار مذہب آزادی کا نہیں ہے. یہ آیت اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کسی کے اوپر بھی جبر نہیں کیا جا سکتا. ہر کسی کو مذہب کی مکمل آزادی ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں آج کل کے دور میں اس میں جاؤں گا تو ظاہر یہ الگ سے موضوع ہے ایک، تو یہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. آیت بالکل سمپل ہے، میں نے ترجمہ واضح کر دیا. نہیں ہے کوئی زبردستی فی الدین، دین کے بارے میں. قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت. تبین یتبین تبین، واضح ہو جانا. تحقیق واضح ہو گئی ہے رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. ہدایت و گمراہی پیغمبر کے ذریعے سے، آسمانی کتاب قرآن کے ذریعے سے واضح کر کے رکھ دی گئی ہے. فمن یکفر، پھر جو کوئی بھی انکار کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا. طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس ہستی کو جو یعنی اللہ کی بغاوت اختیار کرے، جو اپنے اطاعت اور عبادت کی حد سے گزر جائے، نکل جائے، بغاوت پہ اتر آئے. جس کسی نے بھی ایسی ہستی کو، ایسی چیز سے انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے کر آیا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پھر تحقیق پکڑ لیا اس نے یا تھام لیا اس نے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، رسی مضبوط. استمسک، استمساک بولتے ہیں تھام لینا. پھر تحقیق تھام لیا اس نے، واحد مذکر غائب فعل ماضی، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی. عروہ رسی، وثقی اس کی صفت مؤنث ہے، مضبوط رسی. عروہ رسی کو بولتے ہیں. اور یہ کون سی رسی ہے؟ لنفصام لہا، اس کی مضبوطی کو اللہ اور کھول کر بیان کر رہا ہے. نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے. انفصام کہتے ہیں ٹوٹنے کو، یعنی ایسی رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، ٹوٹے گی نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین، اللہ مددگار ہے، دوست سے، ساتھی ہے، سرپرست سے. ولی اس کو بولتے ہیں، ولی کے بہت سارے معنی ہیں. اللہ ولی، اللہ ولی ہے، الذین، ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان لے کر آئے، یخرجو، نکالتا ہے، اخرج یخرج، اخراج نکالنا، یعنی یہ اللہ نکالتا ہے، ہم ان کو، کن کو؟ جو ایمان لے کر آئے. اللہ ایسے لوگوں کا ولی ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ من الظلمات، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے. یہ شرک کے اندھیرے، یہ طاغوت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ان سے نکالتا ہے. قرآن مجید نے ان کو ظلمات قرار دیا ہے. ظلمت ان کی جمع ظلمات، یہ اندھیرے واقعی ایسے اندھیرے جس میں انسان کا نقصان ہی نقصان ہے. الی النور، کہاں نکالتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر چھوڑتا نہیں ہے، نور کی طرف لے کر آتا ہے، مکمل کام کرتا ہے. اندھیروں سے بھی نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر آتا ہے. اور نور کیا ہے؟ توحید. نور کیا ہے؟ پیغمبروں کی تعلیم. نور کیا ہے؟ اسلام. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. دیکھیں ہر جگہ پہ اللہ دو گروہوں کا آپس میں تقابل کرتا آ رہا ہے، دو رویے، دو ماڈل سامنے لے کر آ رہا ہے. دیکھو بھائی کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، خود ہی فیصلہ کر لو. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت، اولیاء ہیں ان کے طاغوت، یعنی ولی کی جمع اولیاء، یعنی ان کا ولی ایک نہیں ہے. مومنوں کا ولی ایک ہے اللہ، ان کے ولی بھی بہت سارے ہیں، در در کی ٹھوکر. ان کے جو ولی ہیں وہ طاغوت ہیں. یخرجونہم، نکالتے ہیں وہ ان کو، من النور، نور میں سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. تو یہ کافروں کا کام ہے، مشرکوں کا کام ہے، شیطان کا کام ہے. یہ دوسرا راستہ ہے. اولئک اصحاب النار، ان کا انجام بھی قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا. یہ آگ والے ہیں، اصحاب نار ہیں، اصحاب آگ ہیں. صاحب کی جمع اصحاب، والا، والے. آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں، نار مؤنث ہے اور اس کا جو ضمیر استعمال ہوا وہ مؤنث ہے، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کی جمع خالدون، یہ اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد کا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. تو یہ آیات آج کی آیات تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے
سابقہ امتوں کا بھی رویہ ہم نے ہمارے سامنے رکھ دیا، ان کے اندر جو کمزوریاں آ گئی تھی وہ بیان کی، پھر صحیح راستہ بتا دیا، پھر وہ جو ان کی کمزوریوں کے اسباب تھے وہ بیان کر دیے، اور ان کا نکلنے کا راستہ لایا عمل طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔